اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عمرانیات BA پارٹ 2 کا نصاب پڑھ رہے تھے، جس میں آج ہمارا جو باب نمبر ہے وہ باب نمبر 13 ہے، چیپٹر نمبر 13، جس میں چیپٹر کا نام ہے متغیر، ویریبل۔ متغیر سے مراد ایسی مقدار ہے جس کی قدر متعین نہ ہو، یعنی کسی مقدار کے کم و بیش ہوتے رہنے کو متغیر کہتے ہیں، اور مقاصد کے اس تغیر کو علامتی شکل کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تعریف۔ متغیر کی تعریف کورس نے اس طرح کی متغیر ایک ایسی علامت ہے جو کسی بحث کے دوران مختلف قدریں یا قابل تسلیم قدروں کا سیٹ اختیار کر سکتی ہے۔ نیومان نے اس کی مختصر اور جامع تعریف کی ہے کہ تغیر سے مراد ایک تصور ہے جو کہ تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ متغیر کی تعریف میں کہا گیا ہے کہ یہ کسی تصور کی قابل پیمائش وسعت ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ اقدار پائی جاتی ہیں۔ ظاہر ہے ایسے تصور جو قابل پیمائش ہو سائنسی ہوگا، جو مقدار تغیر پذیر نہ ہو بلکہ ایک ہی قدر قائم رکھے، اسے ساکن کہتے ہیں۔ اس کو ظاہر کرنے کے لیے بھی علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے ذریعے جملہ مقداروں کو ظاہر کیا جاتا ہے۔ ان مقداروں کو ہندسوں میں ظاہر نہیں کیا جاتا۔ علامتیں ہندسوں کا کام دیتی ہیں، لیکن علامتوں کے استعمال سے تحقیق آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے ریاضی، شماریات اور دیگر معاشرتی علوم میں علامتوں کے نظام میں اعداد کی بجائے علامت استعمال کی جاتی ہے۔ اس کا ذکر ہم پہلے تفصیل سے کر چکے ہیں۔ عمرانیات میں متغیروں کا استعمال اس طرح عام ہے جس طرح دیگر سائنسی علوم میں متغیر وہ خصوصیت ہے جو ایک قدر سے زیادہ کی متحمل ہو سکے، یعنی اس خصوصیت کا نمایاں پہلو یہ ہے کہ قدریں بدل سکتی ہیں۔ ایک مسلسل متغیر وہ قدر ہے جو مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہے، جیسا کہ عمر، گاڑی کی رفتار، گھڑی کا وقت وغیرہ، یہ سب مسلسل طور پر تبدیل ہونے والے متغیر ہیں۔ عمرانیات کا کچھ مواد مسلسل متغیروں کی صورت میں جمع کیا جاتا ہے، جیسے 50، 215.50 روپے۔ اس طرح عمر کا اظہار مندرجہ ذیل کے کسی گروہ میں کر سکتے ہیں: 10 سے لے کر 15 سال تک، 15 سے لے کر 20 سال تک، 20 سے لے کر 25 سال تک، 25 سے لے کر 30 سال تک۔ یہ سب گروہ مسلسل متغیر ہیں۔ اسی طرح کسی گاؤں میں آمدنی کو کسی گروہ سے منسلک کر سکتے ہیں جس میں جماعتیں ایک دوسرے سے جدا ہیں: 100 سے 200 روپے تک، 201 سے 300 روپے تک، 301 سے 300 روپے تک، اور 401 سے 500 روپے تک، 301 سے 400 روپے تک، 401 سے 500 روپے تک۔ ایسے متغیر مسلسل کہلاتے ہیں۔ ان پر معلومات حاصل کر کے شماریاتی اصول کے ذریعے متغیروں کے مابین تعلق معلوم کیا جاتا ہے۔ متغیروں کی اقسام: آزاد متغیر اور تابع متغیر اور مداخلہ متغیر۔ تابع اور آزاد متغیر۔ آزاد متغیر سے مراد ایسی قدر جو دوسروں پر اثر انداز ہوتی ہے، یعنی دوسروں کے پیدا ہونے کی وجہ بنتی ہے، جیسے سگریٹ پینے سے کینسر ہوتی ہے۔ اس میں سگریٹ ایک آزاد متغیر ہے جو کہ کینسر کے ہونے کی وجہ بنتی ہے، اور کینسر ایک تابع متغیر ہے۔ اگر کسی بحث کے دوران کسی متغیر کی قدر فرض کر لی جائے اور اسے آزاد یا خود مختار کہتے ہیں، یہ کوئی واقعہ ہوتا ہے جس پر تحقیق کی جاتی ہے۔ اگر آزاد مختار متغیر کی وجہ سے کسی دوسرے متغیر میں تبدیلی آ جائے تو اس دوسری قدر کو تابع متغیر کہتے ہیں۔ تحقیق اس متغیر پر کی جاتی ہے کیونکہ یہ کسی واقعہ کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تابع متغیر دراصل آزاد متغیر کا نتیجہ ہوتا ہے جو اس کے اثر سے حاصل ہوتا ہے۔ کسی مفروضے میں تابع اور خود مختار متغیر دونوں موجود ہوتے ہیں۔ دونوں کا باہمی تعلق تحقیق کے ذریعے ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ تابع اور خود مختار متغیروں کا باہمی تعلق مفروضہ کی تشکیل کرتا ہے۔ ان میں آزاد متغیر واقع ہے اور تابع اس کا نتیجہ ہے۔ جتنا باہمی تفاعل سماجی دوستوں کے ساتھ ہوگا اتنا ہی جرائم میں اضافہ ہوگا۔ یہ ایک مفروضہ ہے، اس میں سماجی دشمن دوست ایک خود مختار متغیر ہیں اور جرم تابع متغیر، یعنی جرم سماج دشمن عناصر کے تابع ہے۔ جس قدر ان کے سے باہمی تفاعل بڑھے گا اس قدر جرم میں اضافہ ہوگا۔ جتنی
تم جتنی محنت کرو گے اتنے نمبر حاصل کرو گے۔ اس مفروضے میں نمبروں کا انحصار محنت پر ہے، یہاں محنت x اور حاصل کردہ نمبر y کے ہیں۔ اسی طرح اس مفروضے کو لیں، جتنا معیار تعلیم بلند ہوگا اتنی ہی معیار زندگی بلند ہوگی۔ اس میں معیار تعلیم خود مختار متغیر ہے اور معیار زندگی تابع متغیر ہے۔ ان مفروضوں کی صداقت کے متعلق ہم اندازہ لگائیں تو غیر سائنسی فعل ہوگا۔ ان کی صداقت صرف ان پر تحقیق سے ہی معلوم کی جا سکتی ہے۔ ہر مفروضہ تابع اور آزاد متغیر سے مل کر بنتا ہے۔ اسی طرح ہم معاشرتی تعلقات کے متعلق بہت سے مفروضے بنا سکتے ہیں جن کی صداقت تحقیق سے ثابت ہو سکتی ہے۔ بچے کی بنیادی ضروریات جس قدر کم پوری ہوں گی اتنی ہی اس میں ہیجانی کیفیت زیادہ ہوگی۔ جتنی غربت بڑھے گی اتنی ہی تپ میں اضافہ ہوگا۔ جتنا فرد کے تفکرات میں اضافہ ہوگا اتنا ہی وہ تپ میں مبتلا ہوگا۔ ان مندرجہ بالا مفروضوں میں خود مختار یا آزاد متغیرات یہ ہیں: بنیادی ضروریات، غربت اور تفکرات، اور تابع متغیرات حسب ذیل ہیں: ہیجانی کیفیت، تپ۔ پس خود مختار متغیر کے تبدیل ہونے سے تابع متغیر بھی بدلتا ہے۔ دونوں کا یہ تعلق مفروضے کو جوڑتا ہے اور یہ تعلق تحقیق کے بعد ثابت ہونے پر ایک حقیقت بن جاتا ہے جسے مزید تحقیق کے بعد تعمیم کے ذریعے اجماع حاصل ہوتا ہے، اور یہ حقیقت اس قسم کے دیگر حقائق سے مل کر ایک نظریہ قائم کرتی ہے جس سے سائنس اور عمرانیات کا علم جمع ہوتا ہے۔ مداخلہ متغیر: یہ وہ متغیر ہے جو دو متغیروں کو جوڑنے کا کام دے، جس میں ایک متغیر دوسرے کا سبب بنے۔ پس تابع اور آزاد متغیر کو جوڑنے والا متغیر مداخلہ متغیر کہلاتا ہے۔ جیسے ہم کہیں کہ مجرم دوستوں کے ساتھ سماجی جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی جرائم میں اضافہ ہوگا۔ اس میں مجرم دوست آزاد متغیر ہیں، جرائم تابع متغیر اور سماجی تفاعل یعنی برے لوگوں کی صحبت تفاعل یا مداخلہ متغیر ہے۔ مظہار اور اشارے: کسی متغیر کے اظہار کے لیے جو نشان استعمال کیے جاتے ہیں انہیں مظہار انڈیکیٹر کہتے ہیں۔ ہر متغیر اپنے کئی مظہار رکھتا ہے۔ مظہار کی پیمائش جس پیمانے سے کی جاتی ہے اسے اس کا اشارہ کہتے ہیں۔ مظہار متغیر کی واضح شکل ہے، جس طرح خوشبو، رنگ اور نزاکت وہ مظہار ہیں جن سے پھول کا پتہ چلتا ہے۔ پھول یہاں ایک تصور ہے، پس مظہار کسی تصور کا پتہ دیتے ہیں۔ مثلا تعلیم میں دلچسپی کے مندرجہ ذیل مظہار ہو سکتے ہیں: محنت سے پڑھنا، کلاسوں میں باقاعدگی، کالج کے کام میں باقاعدگی، تعلیمی مشاغل میں دلچسپی۔ ان مظہار کے اشارے کچھ اس طرح ہوں گے: محنت سے پڑھنا، اس مظہار کے اشارے یوں ہوں گے: روزانہ 1 گھنٹے سے کم، روزانہ 1 سے 2 گھنٹہ، روزانہ 2 سے زائد گھنٹہ۔ کلاسوں میں باقاعدگی، اس مظہار کے اشارے حسب ذیل ہوں گے: پوری حاضریاں، 50% سے زائد حاضریاں، 50% سے کم غیر حاضریاں۔ کالج کے کام میں باقاعدگی، اس مظہار کے اشارے اس طرح سے ہوں گے: سکول کا کام پورا کیا، سکول کا کام 50% یا اس سے زیادہ کیا، سکول کا کام 50% سے کم کیا۔ تعلیمی مشاغل میں دلچسپی، تعلیمی مشاغل کی تعریف کی جائے ان میں تقاریر، اخبار و رسائل، لائبریری کی کتب کا مطالعہ وغیرہ شامل۔ ان مشاغل کے اشارے اس طرح ہوں گے: مکمل دلچسپی، 50% یا اس سے زائد دلچسپی، 50% سے کم دلچسپی۔ نفرت، اسی طرح اگر تعلیم معیار زندگی کا مظہر رہے تو تعلیم کے اشارے یہ ہوں گے: ناخواندہ، مڈل تک، میٹرک تک، انٹرمیڈیٹ تک، BA/BSc تک اور پیشہ ورانہ تربیت یا اعلیٰ صنعت۔ ذرائع اطلاعات کے مظاہرے: ریڈیو، اخبار کے اشارے اس طرح ہوں گے: اخبار کا پڑھنا، 50% یا اس سے زائد پڑھنا، 50% سے کم پڑھنا۔ ٹی وی پروگرام باقاعدہ دیکھنا، 50% یا اس سے زائد دیکھنا، 50% سے کم دیکھنا۔ یہ تھا آج کا ہمارا درس جو ہم نے پڑھا۔ خداوند عالم آپ کی توفیقات علمی میں اضافہ فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔